ساملی رنگت کی بنیاد پر دانیال اپنی بیوی انم پر تانے کستا۔ زبردستی کے بندھن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے ایک ہولناک چال چلی اور اپنی ہی بیوی کو رات کی تاریکی میں اغوا کروا دیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ نڈھال واپس دہلیز پر پہنچی تو دانیال نے بھرے مجمع میں کہا، داغدار کردار والی کو اب اس گھر میں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ طلاق کی گونج کے ساتھ اسے بے دردی سے بے دخل کر دیا گیا۔ دنیا کی بے رخی سے تنگ آ کر جب وہ اپنی سانسیں ختم کرنے دوڑی تو قسمت اسے سیدھا نڈر ASP شاہویر کے آگے لے آئی اور کچھ زندگیاں آزمائشوں کی بھٹی میں تپنے کے لیے ہی لکھی جاتی ہیں، اور انم کی زندگی بھی ایک ایسے ہی کٹھن راستے کی مسافر تھی جہاں قدم قدم پر دکھ اس کے منتظر تھے۔ انم جو کبھی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور ان کے گھر کی رونق تھی، ایک ہی پل میں زمانے کے بے رحم تھپیڑوں کی ضد میں آ چکی تھی۔ اس کے باپ کی ایک سڑک حادثے میں ناگہانی موت اور پھر اس صدمے کو نہ سہ پانے والی ماں کا چند ہی مہینوں میں دنیا سے رخصت ہو جانا انم کے سر سے شفقت اور صاحبان کا آخری سایہ بھی چھین چکا تھا۔ یتیمی کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتی تھی۔ والدین کے بعد اس کی خالہ اسے اپنے گھر لے آئیں، مگر وہاں قدم رکھتے ہی انم کو احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ ایک لاڈلی بیٹی نہیں بلکہ محض ایک بوجھ ہے جس کا ہر سانس کسی کے احسان کا محتاج تھا۔ خالہ نے زبردستی اور اصرار کر کے اپنے اکلوتے بیٹے دانیال سے اس کا نکاح تو کروا دیا، مگر یہ رشتہ انم کے لیے سکون کی بجائے عمر بھر کی ذلت کا پروانہ بن گیا۔ دانیال ایک خود سر مغرور اور محض ظاہری چمک دمک کا پجاری انسان تھا جس انم کی سادگی، اس کی حیا اور اس کی سانولی رنگت سے شدید چڑ تھی۔ وہ دن انم رات انم کو اس کے روپ رنگ کے تانے دیتا اور اسے یہ جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا کہ وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ انم جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور یونیورسٹی کی نمایاں طالب علم رہ چکی تھی، جس کا اخلاق اور سلیقہ ہر ایک کے دل کو چھو لیتا تھا، اس گھر میں محض ایک بے زبان نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں خود کو ہلکان کرتی، دانیال کی ہر جھڑک اور ہر تلخ کلامی کو صبر کے گھونٹ کی طرح پی جاتی، صرف اس آس پر کہ شاید کبھی دانیال کے سنگ دل میں اس کی وفا اور سچی محبت کی کوئی قدر پیدا ہو جائے۔ مگر دانیال کی نظریں تو اپنی امیر ذات فیشن کی دل دادہ اور شوق و چہچل دوست طوبیٰ پر جمی ہوئی تھی۔ طوبیٰ کی ظاہری خوبصورتی نے دانیال کو اندھا کر دیا تھا اور وہ دونوں اب انم کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کے ناپاک منصوبے بنانے لگے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دانیال کی نفرت ایک خوفناک سازش کی شکل اختیار کر چکی تھی جس کی ذرا برابر بھی بھنک معصوم انم کو نہ تھی۔ وہ خونی اور تاریک رات انم کی زندگی کا سب سے بھیانک موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ باہر تیز ہواؤں کے ساتھ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ پورا شہر اپنے گھروں میں تپکا ہوا تھا، لیکن اسی طوفانی رات کے پچھلے پہر دانیال نے اچانک ایک ڈرامہ رچا دیا۔ اس نے کچن میں جا کر کچھ ضروری سامان کی کمی کا بہانہ بنایا اور کمرے میں آ کر نہایت کرخت لہجے میں انم سے کہا کہ وہ فوراً جائے اور چند گلیاں دور واقع ایک سنسان اور ویران علاقے کے میڈیکل سٹور اور مارٹ سے وہ سامان لے کر آئے۔ انم نے باہر کا ہولناک موسم اور رات کا سناٹا دیکھ کر لرزتے ہوئے التجا کی کہ اتنی رات کے اتنے خراب موسم میں اکیلی لڑکی کا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ صبح سویرے جا کر سارا کام کر دے گی۔ مگر دانیال نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ اس کے خدشات پر چیخ پڑا اور اس پر بے شمار طعنے برسا دیے کہ وہ سست ہے اور اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ اس نے انم کو دھکے دے کر طوفانی بارش اور اندھیرے میں باہر دھکیل دیا اور دروازہ اندر سے زور سی آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ تیز بارش کی موٹی بوندیں انم کے چہرے اور چادر کو بھگو رہی تھیں اور وہ خوف سے کانپتی ہوئی سنسان اور تاریک گلیوں میں تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دانیال نے اس کے پیچھے اپنے چند کرائے کے اوباش گنڈے لگا رکھے ہیں جو چند ہی لمحوں بعد اس کی زندگی کی بساط ہمیشہ کے لیے الٹنے والے تھے۔ سنسان موڑ پر اچانک رکنے والی ایک مشکوک وین اور اس میں سے نکلتے سیاہ سائے انم کی طرف جھپٹے اور اس کے دل دہلا دینے والی چیخ طوفان کی گن گرج میں دب کر رہ گئی۔ وہ پوری رات انم کے لیے قیامت کی رات تھی، جہاں ایک ویران اور بدبودار گودام میں اسے محبوس رکھا گیا اور ہر گزرتا لمحہ اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی کونے میں دبکی رہی اور ساری رات اپنے رب کے حضور آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہی کہ اس کی عزت اور حیا پر کوئی آنچ نہ آئے۔
صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی نامعلوم افراد نے اسے شہر کی ایک سنسان سڑک کے کنارے گاڑی سے باہر دھکیل دیا اور تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انم کے پاؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ دھول اور مٹی سے ہٹا ہوا تھا اور چہرے پر خوف کی زردی چھائی تھی۔ وہ گرتی پڑتی دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی جب اپنے سسرال کے دروازے پر پہنچی تو اس کے گمان بھی نہ تھا کہ وہاں اس کے لیے پہلے سے ایک ہولناک عدالت سجائی جا چکی تھی۔ جیسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلتے ہی سامنے پورا خاندان جمع تھا، جسے دانیال اور طوبہ نے صبح سویرے ہی کالز کر کے جمع کر لیا تھا۔ انم نے روتے ہوئے اپنی خالہ کی طرف قدم بڑھائے تاکہ ان کے گلے لگ کر اپنا دکھ بیان کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی لفظ بول پاتی، دانیال ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار تماچا انم کے چہرے پر دے مارا۔ اس اچانک وار سے انم فرش پر گر پڑی اور اس کے لبوں سے خون کا قطرہ رسنے لگا۔ دانیال نے غیظ و غضب سے چیختے ہوئے پورے خاندان کے سامنے تماشا کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، جو عورت رات کے اندھیرے میں اپنے آشنا کے ساتھ پوری رات غائب رہی، وہ اب اس گھر میں قدم رکھنے کے لائق نہیں۔ انم نے ہاتھ جوڑ کر سسکیاں لیتے ہوئے اپنی پاک دامنی کی دہائی دی۔ اسے خالہ کے پاؤں پکڑ لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، وہ بے قصور ہے، اسے زبردستی اغوا کیا گیا تھا۔ مگر طوبہ کی زہریلی مسکراہٹ اور دانیال کے جھوٹے شواہد کے سامنے کسی ایک رشتہ دار کا دل بھی نہ پسیچا۔ خالہ نے بھی منہ پھیر لیا اور دانیال نے سب کے سامنے نفرت سے چیخ کر اسے 3 بار طلاق کے کلمات کہہ دیے اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کی دہلیز سے باہر دھکیل کر گیٹ منہ پر بند کر دیا۔ گلی کے لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے اور انم کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ طلاق کا دا کر دار کشی کے تیر اور بے آسرا وجود کو لیے وہ بے خود ہو کر شہر کی سڑکوں پر بھٹکنے لگی۔ تیز بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی جو اس کے آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ دنیا کی ہر امید، ہر سہارا اور ہر جینے کی وجہ جب ختم ہو گئی تو اس کے اندر کی خوددار لڑکی نے اسے تذلیل بھری زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تیز رفتار ٹریفک سے بھری مین ہائی وے کی طرف بڑھی اور جیسے ایک بڑی سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے اس کی سمت آئی، انم نے آنکھیں بند کر کے اپنے قدم اس کے سامنے بڑھا دیے۔ فضا میں بریکوں کی ایسی دل دہلا دینے والی چیختی ہوئی آواز گونجی جس نے آس پاس کے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور انم کا نازک وجود اچھل کر سڑک کے کنارے بے حس و حرکت جا گرا۔ بریکوں کے دل دہلا دینے والی چیخ کے بعد سڑک پر چھا جانے والا گہرا سناٹا بارش کے تندو تیز شور میں دب گیا تھا اور شاویر حیدر نے بجلی کسی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا۔ شاویر جو شہر کا ایک بے باک فرض شناس اور سختگیر ASP تھا، اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک ہنگامی میٹنگ سے واپس لوٹ رہا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے یوں اچانک موت کو گلے لگانے کوئی معصوم روح آ نکلے گی۔ اسے آگے بڑھ کر دیکھا تو سڑک کے کنارے کیچڑ اور پانی کے درمیان ایک نحیف سی لڑکی بے حس و حرکت پڑی تھی جس کا سر سڑک کے کنارے پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے خون آلود تھا اور سانسیں مدھم سے چل رہی تھیں۔ شاویر نے پیشہ ورانہ مستعدی کے ساتھ بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس بے ہوش لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھایا اور پچھلی نشست پر لٹاتے ہوئے گاڑی کا رخ شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ ہسپتال پہنچتے اس نے ایمرجنسی وارڈ کے عملے کو الرٹ کیا۔ ڈاکٹر فوری طور پر متحرک ہوئے اور انم کو ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ شاویر باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اس نے اپنے ماتحت کانسٹیبل کو بلا کر اس لڑکی کے بیگ اور کپڑوں کی تلاشی لینے کو کہا تاکہ اس کے لواحقین کا سراغ لگایا جا سکے، مگر اس کے پاس سے نہ کوئی شناختی کارڈ ملا، نہ کوئی موبائل فون اور نہ ہی کوئی ایسی پرچی جس پر کسی کا نام پتہ درج ہو۔ وہ مکمل طور پر بے نام اور بے آسرا وجود بن کر اس ہسپتال کے سفید بستر پر پڑی تھی۔ چند گھنٹوں کی توغ و دو کے بعد جب انم کو ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اس کی آنکھیں بھاری تھیں اور دعائیں بازو پر لگی ڈرپ کی سوئی ہوئی چبھن احساس دلا رہی تھی کہ اس نے جیسے دھندلی نظروں سے ارد گرد کے انجان ماحول کو دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ مگر تبھی وارڈ کے دروازے سے شاویر اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر پولیس کی روایتی سنجیدگی اور رعب طاری تھا۔ اس نے بھاری مگر نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، مگر انم کے سامنے ایک بارعب قداور پولیس افسر کو کھڑے دیکھا تو خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور وہ کانپتے ہوئے بیٹھ کے پشت سے لگ گئی۔ شاویر نے اس کا خوف بھانپتے ہوئے اسے تسلی دی کہ اس کی جان بچانے والا ایک پولیس افسر ہے اور اسے یہاں کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے اور اس کے گھر کا پتہ یا والد کا فون نمبر کیا ہے تاکہ وہ اس کے خاندان کو مطلع کر سکے۔ انم نے روتے ہوئے سسکیوں کے درمیان اپنا نام تو بتا دیا، مگر جب شاویر نے اس کے باپ اور بھائی کا پوچھا تو انم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن
بند گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بھائی۔ جب شاویر نے سختی سے اصرار کیا کہ وہ اپنے سسرال یا میکے کا ایڈریس بتائے تاکہ پولیس کی نفری بھیج کر اس کے گھر والوں کو بلوایا جائے تو انم نے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے التجا کی، آپ پولیس والے ہیں نا صاحب، مجھ پر ایک احسان کر دیں، مجھے واپس کسی کے پاس مت بھیجیں، مجھے بس شہر کے کسی دارالمان پہنچا دے تاکہ میں وہاں اپنی سانسیں پوری کر سکوں۔ دارالمان کا لفظ سنتے ہی شاویر کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اس نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا کہ کیا ہوش و حواس میں ہو تم؟ جانتی بھی ہو دارالمان کن حالات کا نام ہے؟ میں ایک پولیس افسر ہوں اور دارالمان کے کٹھن تلخ خوفناک ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اتنی شدید چوٹیں کھا کر سر اور بازو پر پٹیاں باندھے میں تمہیں ہرگز ایسے گھڑے میں نہیں پھینک سکتا۔ اگر تمہارا کوئی خاندانی تنازع ہے تو مجھے سچ سچ بتاؤ، میں قانونی طریقے سے تمہاری صلح کروا دوں گا، لیکن دارالمان جانے کی حکمانہ ضد مجھ سے مت کرو۔ انم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سپاٹ اور مردہ لہجے میں جواب دیا کہ جس گھر سے مجھے رات کی تاریکی اور تذلیل کے ساتھ دھکے دے کر نکالا گیا وہاں صلح کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اگر آپ مجھے دارالمان نہیں بھیج سکتے مجھے اسی سڑک پر لاوارث چھوڑ دیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ انم کے بے حس اور ٹوٹے ہوئے انداز نے شاویر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ وہ سمجھ گیا یہ لڑکی کسی گہرے ناقابل برداشت صدمے سے گزری ہے۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکلا، سیدھا اپنی والدہ بیگم عصمت کو ویڈیو کال ملا دی۔ اس نے اپنی والدہ کو اسپتال کے تمام حالات سے مختصر انداز میں آگاہ کیا اور فون کا کیمرہ انم کے معصوم اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے کی طرف کر دیا۔ اسکرین پر جب بیگم عصمت نے ایک سر پر دوپٹہ اوڑھے باوقار اور شفیق بزرگ خاتون کو دیکھا جو بے انتہا محبت اور دکھ سے اس سے مخاطب ہوئیں کہ السلام علیکم میری بیٹی، تم بالکل پریشان نہ ہو، ذرا آپ نے مجھے سب بتا دیا، میں خود آ رہی ہوں تمہیں لینے، تم بس میرا انتظار کرو۔ تو انم کے گلے میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ وہ ان کے اتنے شائستہ اور نرم لہجے پر حیران رہ گئی کیونکہ اسے تو صرف تانے اور گالیاں سننے کی عادت تھی۔ 15 منٹ کے بعد بیگم عصمت اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسپتال پہنچ گئیں۔ وہ سیدھی وارڈ کے اندر داخل ہوئیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر انہوں نے اس اجنبی زخمی اور بے سہارا لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے کی گرمائش اور ماں جیسے لمس نے انم کے برسوں سے پیاسے دل پر مرہم کا کام کیا اور وہ ان کی باہوں میں جھولتی ہوئی ایک معصوم بچے کی طرح رونے لگی۔ بیگم عصمت نے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے آنسو اپنے آنچل سے صاف کیے اور نئی شفقت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو بیٹا اب تمہارا برا وقت ختم ہوا، اب تم اپنے گھر چلو گی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی دارالمان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شاویر نے اسپتال کے تمام اخراجات ادا کیے اور بیگم عصمت انم کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے شہر کے ایک پرسکون اور پوش علاقے میں واقع اپنے عالیشان بنگلے کی طرف لے کر روانہ ہوئیں، جبکہ شاویر اپنی سرکاری گاڑی میں اس کی حفاظت کرتا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شہر کے سب سے پرسکون سرسبز پوش علاقے میں واقع وہ پرشکوہ اور کشادہ بنگلہ انم کے لیے کسی خواب کی سی دنیا تھا جہاں قدم رکھتے ہی ہر چیز سے وقار اور سلیقے کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ بیگم عصمت نے خود سہارا دے کر انم کو گاڑی سے اتارا اور گھر کے اندر اپنے ذاتی کشادہ کمرے میں لے آئیں جہاں ہر شے کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ انم کا سہم کا ہوا وجود صوفے کے کنارے سمٹا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک خوف اور بے یقینی کے بادل چھائے تھے کیونکہ جس معاشرے نے اسے صرف دھتکارا اور ذلیل کیا وہاں ایک اجنبی امیر کمیر خاندان کا یوں اپنے گھر کے دروازے کھول دینا اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ بیگم عصمت نے اس کی حالت بھانپتے ہوئے ملازمہ کو بلایا، اسے انم کے لیے گرم دودھ ہلکی غذا لانے کا حکم دیا اور شاویر کی دی ہوئی درد کش دوائیاں انم کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ دوائیوں کے زیر اثر انم پر نیند کا گہرا خمار چھانے لگا اور وہ بیگم عصمت کی محبت بری نگرانی میں بستر پر دراز ہوتے ہی بے خبر سو گئی۔ وہ اتنے مہینوں بعد پہلی بار کسی خوف اور تانوں کے بغیر ایک پرسکون نیند کی آغوش میں اتری تھی۔ اگلی صبح جب دن چڑھے تقریباً 11 بجے انم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی کرنیں پھیل چکی تھیں۔ وہ تازہ دم ہو کر واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی ہی تھی کہ بیگم عصمت مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کا ماتھا چوم کر پیار سے بولی کہ ماشاءاللہ میری بیٹی اب بہتر لگ رہی ہے، چلو شاباش جلدی سے باہر آ جاؤ، میں ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ انم نہائے جھجکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی سادہ سی چادر کو اچھے سے اوڑھ رکھا تھا اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچی شاویر سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے نیچے آیا۔ وہ پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پر وہی روایتی سختی اور آنکھوں میں تشویشی چمک تھی جس نے انم کے دل کو ایک بار پھر دھڑکا دیا۔ شاویر نے اپنی ماں سے جلدی ناشتہ لگانے کو کہا کیونکہ وہ کھانے کے لیے بہت ہی لیٹ ہو رہا تھا، مگر جیسے اس کی نظر سامنے کھڑی سہمی ہوئی انم پر پڑی اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے گہری اور تیکھی نظروں سے اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ شاویر کے اس کھوجی اور سخت انداز پر بیگم عصمت نے اپنے بیٹے کو گھور کر ٹوکا۔ وہ گھر میں بھی ہر مظلوم کو ملزم سمجھ کر پولیس والے
کے روپ میں نہ دیکھا کرے، جس پر شاویر نے کنکار کا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر چند ہی لمحوں بعد اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کرخت لہجے میں انم سے کہا، دیکھیں مس انم، کل تک ہسپتال میں آپ کی طبیعت خراب تھی، مگر اب آپ بہتر ہیں۔ مجھے اپنے خاندان، اپنے شوہر اور اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں تاکہ میں پولیس کارروائی کر کے آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑاؤں، کیونکہ کوئی بھی شخص یوں بغیر شناخت کے کسی کے گھر ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ شاویر کی اس کھردری اور قانونی بات نے انم کے اندر چھپے درد کے لاوے کو ایک بار پھر دہکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر شاویر کی سخت آنکھوں میں دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، آج پھر دہرا رہی ہوں، مجھ جیسی بد نصیب اور بے گھر لڑکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میرے بابا اب قبروں میں سو چکے ہیں اور میرا کوئی بھائی بہن نہیں۔ میری خالہ نے اپنے مغرور بیٹے سے زبردستی میرا نکاح کیا، جس نے میری سانولی رنگت کی وجہ سے مجھ پر رات بھر غائب رہنے کا جھوٹا اور گھناؤنا الزام لگایا اور کل صبح پورے خاندان کے سامنے مجھے 3 طلاقیں دے کر کتے کی طرح گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا۔ اب آپ بتائیں اے ایس پی صاحب، میں کس گھر جاؤں؟ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے یا اپنے گھر میں میرا وجود بوجھ لگ رہا ہے تو مجھے اس بنگلے سے ابھی تک کے دیکھ کر نکال دے، لیکن مجھے اس جہنم میں واپس بھیجنے کا نام مت لیں۔ انم کے اس دردناک چیختے ہوئے اطراف نے ڈائننگ ہال میں ایسا سناٹا طاری کر دیا کہ وہاں کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ بیگم عصمت سکت کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے اپنی جگہ جم گئی، جبکہ شاویر جو ہمیشہ مجرموں کے سامنے چٹان بنا رہتا، اس معصوم لڑکی کی بیتا سن کر شرمندگی اور دکھ کے بوجھ تلے اپنا سر جھکا گیا۔ اس کا سارا پولیس والا رعب پل بھر میں ریت کی طرح ڈھیر کی طرح بکھر چکا تھا۔ اسے نہایت دھیمے اور نادم لہجے میں کہا، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا آپ پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی، ورنہ میں کبھی ان الفاظ سے آپ کا دل نہ دکھاتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ بیگم عصمت نے آگے بڑھ کر انم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ ٹوٹے ہوئے شیشے کی مانند ان کی گود میں سر رکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بیگم عصمت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ بس میری بیٹی، اب اس گھر میں رونے کی کوئی گنجائش نہیں، آج سے تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ اور یہ بیگم عصمت کا وعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ بیگم عصمت کی شفیق آنچل میں سر چھپائے انم جب رو رو کر اپنے دل کا سارا غبار ہلکا کر چکی تو اس بنگلے کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا جو انم نے برسوں بعد محسوس کیا۔ بیگم عصمت نہایت محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اپنے ہد بٹے کے پلو سے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو میری بیٹی، دنیا میں کمزور بن کر جیو گی تو یہ ظالم سماج تمہیں ہر موڑ پر کچل دے گا۔ آنسو بہانے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ انسان اندر سے مزید کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں اب خود کو سنبھالنا ہوگا کیونکہ آج کے بعد تم تنہا نہیں ہو۔ انم نے ان کے پرخلوص چہرے کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے اندر کی خوددار باضمیر لڑکی کو کسی کا مفت احسان لینا ہرگز گوارا نہ تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر دھیمی سی آواز میں کہا، وہ بیگم عصمت کی اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولے گی، مگر وہ کسی کے گھر میں بوجھ بن کر بیٹھنا نہیں چاہتی۔ اس نے یونیورسٹی سے نمایاں نمبروں کے ساتھ ماسٹرز مکمل کیا ہوا ہے۔ اگر اسے موقع ملے تو وہ کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنی روزی خود کمانا چاہتی ہے۔ بیگم عصمت اس کی تعلیم اور خودداری کا سن کر دل ہی دل میں بے حد متاثر ہوئیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی کہ پہلے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت مند ہو جائے، پھر اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا۔ اگلے چند دن شاویر حیدر اپنے پولیس کے پیشہ ورانہ فرائض میں شدید مصروف رہا۔ شہر میں امن و امان کی ایک حساس کارروائی کے باعث وہ صبح صادق سے پہلے نکل جاتا اور رات گئے جب گھر لوٹتا تو پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوتا۔ ان دنوں میں انم نے خود کو محض مہمان سمجھ کر بیٹھنے کی بجائے گھر کے کاموں میں بیگم عصمت کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بیگم عصمت کے ساتھ کچن کے کاموں میں شریک ہوتی اور گھر کی بوڑھی ملازمہ کے منع کرنے کے باوجود بڑی نفاست سے ڈائننگ اور لاؤنج کی دیکھ بھال کرتی۔ ویکینڈ کے دن جب شاویر کو طویل عرصے بعد چھٹی ملی تو بیگم عصمت نے اپنے بیٹے کی پسندیدہ ڈش خوشبودار مٹن پلاؤ بنانے کی تیاری شروع کی۔ انم جب کچن میں آئی اور اس نے بیگم عصمت کو مصروف دیکھا تو اس نے اصرار کر کے چولہا خود سنبھال لیا اور بولی کہ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا روایتی پلاؤ بنا کر کھلانا چاہتی ہے تاکہ ان کا دھیان بھی بڑھ سکے اور بیگم عصمت کو آرام بھی ملے۔ دوپہر کے وقت جب شاویر فریش ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور بھوک کی شدت کا اظہار کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا تو سامنے انم کو سلیقے سے کھانا پکاتے دیکھا۔ اس کے قدم رک گئے، وہ بنا کچھ کہے اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاویر نے کمرے میں جا کر بیگم عصمت سے کہا کہ مما، آج کچن میں انم کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، ویسے آپ نے اس لڑکی کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بیگم عصمت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ شاویر، وہ بچی خوددار ہے، وہ اپنی ڈگری کے بل بوتے پر نوکری کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔
تمہارے تو اتنے بااثر جاننے والے اور دوست ہیں، تم اپنے کسی اچھے ادارے میں اس کی سی وی بھجوا کر اس کی جاب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ شامیر نے اپنے مخصوص سنجیدہ اور سخت گیر لہجے میں سر ہلا کر کہا کہ مما، میں میرٹ پر اس عہدے تک پہنچا ہوں اور میں کبھی کسی کے ناجائز سفارش کے حق میں نہیں رہا۔ اگر اس کے پاس تعلیمی قابلیت اور ڈگری موجود ہے تو وہ اپنی سی وی مجھے دے دے، میں اسے مختلف کارپوریٹ اداروں میں فارورڈ کر دوں گا تاکہ وہ اپنے دم پر انٹرویو دے کر جاب حاصل کر سکے۔ مگر کیا اس کے پاس اس کے ضروری کاغذات اور شناختی کارڈ موجود ہیں؟ بیگم عصمت نے فکر مندی سے یاد دلایا کہ اس کے پاس تو اس کا کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی نہیں، کیونکہ اسے جس حال میں گھر سے نکالا گیا اس کا سارا سامان اور اسناد اس کے سابقہ سسرال میں ہی بند ہے۔ شاویر نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے مما، آپ اس سے اس کے سسرال کا ایڈریس اور اس کے کمرے کی تفصیلات معلوم کریں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے پولیس کی نفری ساتھ لے جا کر اس کا تمام سامان اور اسناد قانونی طور پر برآمد کروا لیتا ہوں۔ جب کھانا لگنے پر انم کمرے میں بلانے آئی اور بیگم عصمت نے اسے بتایا کہ شاویر اس کے ساتھ اس کے پرانے گھر جا کر سامان لانا چاہتا ہے تو انم کا چہرہ خوف اور شرمندگی کی شدت سے پیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں صاف انکار کر دیا کہ وہ دوبارہ اس دہلیز پر کبھی قدم نہیں رکھے گی جہاں اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا تھا۔ بیگم عصمت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سختی اور پیار سے سمجھایا کہ انم، تمہاری اسناد تمہاری محنت اور تمہاری پہچان ہے۔ شناختی کارڈ کے بغیر تم اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتی، اور جب تمہارے ساتھ شہر کا ایک بااختیار ASP اپنی پولیس فورس کے ساتھ جا رہا ہے تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمت کرو اور اپنا حق چھین کر واپس لاؤ۔ انم نے مجبوری کے تحت سر جھکا کر بیگم عصمت کا حکم قبول کر لیا، مگر اس کے دل میں دانیال کے زہریلے روپ کا سامنا کرنے کا خوف ایک بار پھر طوفان برپا کر رہا تھا۔ جب پولیس کی 3 چمکتی ہوئی سیاہ سفید گاڑیاں سائرن کی مدھم گڑگڑاہٹ کے ساتھ شاویر کے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تو انم کے ہاتھ پاؤں خوف سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ گھر سے باہر نکلی اور شاویر کی سرکاری گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ شاویر نے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی نشست سنبھالتے ہوئے ریئر ویو مرر سے اس لڑکی کے چہرے پر چھائے ہوئے شدید خوف کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ مسلسل اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مڑوڑتے ہوئے کسی اندیکھی ہلاکت کے خوف سے ورد کر رہی تھی۔ شاویر کو اس کی یہ حد سے بڑی ہوئی کمزوری اور بے بسی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کھردری آواز میں کہا کہ دیکھیں انم، دنیا میں اگر ہر سال سے یوں ہی ڈرتی رہیں گی تو لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ کوئی چور یا مجرم نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے سر اٹھا کر جینا نہ سیکھا تو آپ کبھی اس معاشرے کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکیں گی۔ مجھے بزدل اور کمزور لوگ بالکل پسند نہیں۔ اپنی آنکھوں میں ہمت پیدا کریں کیونکہ آج اب اپنا حق لینے جا رہی ہیں، کسی کی بھیک نہیں۔ شاویر کے ان سخت اور کاٹدار جملوں نے انم کو وقتی طور پر اندر تک جھنجھوڑ دیا، مگر وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی دھانیال کے محلے کی اس جانی پہچانی کوچے میں داخل ہوئی اور ایک پرتعیش کوٹھی کے باہر بریک لگائی۔ گاڑی رکتے ہی علاقے کے درجنوں لوگ پولیس کی اتنی بھاری نفری دیکھ کر جمع ہونے لگے۔ انم کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا اور وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکی۔ شاویر نے گاڑی سے اتر کر خود اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور باروب انداز میں اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ انم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تو شاویر نے 2 مسلح لیڈی کانسٹیبلز کو اس کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں تعینات کر دیا۔ گھر کا بیرونی گیٹ پہلے ہی کھلا تھا کیونکہ اندر کا منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ دانیال اور طوبہ کی شادی کی پرتعیش رسمیں اور تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ لاؤنج میں مہمانوں کا ہجوم تھا، گانوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں اور ہنسی مذاق کا ماحول گرم تھا۔ جیسے ہی ASP شاویر حیدر اپنی پوری پولیس ٹیم کے ساتھ لاؤنج کے اندر داخل ہوا، پورے حال میں سناٹا چھا گیا اور موسیقی کا شور ایک دم بند ہو گیا۔ دانیال جو شیروانی میں ملبوس ہنس ہنس کر دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، پولیس کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور غصے سے چلایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کی اجازت سے پولیس میرے نجی فنکشن میں یوں دندناتے ہوئے گھس آئی ہے؟ شاویر نے اپنے مخصوص سرد اور گرجدار لہجے میں آگے بڑھ کر دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولا کہ میں ASP شاویر حیدر ہوں اور یہاں اس لڑکی کی قانونی ملکیت اور دستاویزات کی برآمدی کے لیے سرچ وارنٹ اور قانونی اختیارات کے تحت آیا ہوں۔ حوالدار، چیک کرو صورتحال کیا ہے۔ سب انسپیکٹر نے سلیوٹ مار کر بتایا کہ گھر والوں کو وارننگ دے دی گئی ہے اور اب بی بی جی اپنا سامان لے سکتی ہیں۔ شاویر نے انم کو مخاطب کرتے ہوئے سختی سے کہا،
جائیں انم، اپنے کمرے سے جا کر اپنا سامان اور کاغذات اٹھا لیں۔ انم نے جیسے اپنے پرانے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے، طوبہ جو زیورات اور بھاری لہنگے میں لدی ہوئی کھڑی تھی، زہریلی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے بیچ میں آ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، خبردار، جس گندی عورت نے میرے بیڈ روم کی دہلیز پر بھی قدم رکھا، وہ کمرہ اب میرا ہے۔ اس کا جتنا بھی گھٹیا کباڑ تھا، ہم نے پچھلے ہی دن نوکروں سے کہہ کر اندھیرے اسٹور روم میں پھینکوا دیا تھا۔ اگر دم ہے تو جا کر اس گندگی کے ڈھیر سے ڈھونڈ لو اپنا سامان۔ طوبہ کے ان زہریلی اور تذلیل امیز الفاظ نے انم کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اسے سہارا دیا اور وہ سر جھکائے گھر کے پچھلے حصے میں بنے گندے گردلود اور مکڑی کے جالوں سے بھرے اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں زمین پر انم کے چند پرانے کپڑے، ٹوٹی چپلیں اور پرانے برتن بے دردی سے بکھرے پڑے تھے۔ انم نے کانپتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ اس ملبے کو ہٹانا شروع کیا۔ کافی تگودود کے بعد فرش کے کونے سے اپنا چھوٹا سا پرانا ٹرنک ملا، جس پر اس کے مرحوم باپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا نام درج تھا۔ انم نے جلدی سے اس ٹرنک کو کھولا اور اس کے اندر سے اپنی یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ اسناد کی فائل، شناختی کارڈ اور اپنے والدین کی پرانی یادوں پر مشتمل ایک خاندانی فوٹو البم نکالی اور اسے اپنے سینے سے سختی سے ایسے بھینچ لیا جیسے اس نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ جب وہ سامان لے کر باہر لاؤنج کی طرف واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس کی خالہ یاسمین بیگم سامنے آ گئیں۔ انم کو زندہ سلامت اور پولیس کی سخت حفاظت میں دیکھ کر خالہ کے دل پر جیسے پچھتاوے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ لرزتی آواز میں آگے بڑھی کہ انم، میری بچی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں دانیال کے جھوٹ میں اندھی ہو گئی تھی۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو کہاں تھی اتنے دن؟ انم نے گہرا سانس لیا اور اپنی خالہ کے کانپتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نہایت پروقار مگر سرد لہجے میں کہا کہ خالہ جان، اب خود کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو میری قسمت میں ذلت لکھی تھی وہ میں کاٹ چکی ہوں۔ میں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اب اپنے بیٹے کی نئی خوشیوں کا جشن منائیں، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ دانیال اور طوبہ دور کھڑے انم کے اس باوقار اور بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل بھون رہے تھے، مگر شاویر کی پولیس فورس کی موجودگی کے باعث ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ انم اپنے والدین کا البم سینے سے لگائے، سر اٹھا کر تیز قدموں سے اس ظالم گھر کی دہلیز پر کر کے باہر نکل آئی۔ کھلی ہوا میں آ کر اس نے گہرے سانس لیے، مگر اسی گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے اسناد کی بھاری فائل پھسل کر گر پڑی۔ شاویر جو اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اسے خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ فائل زمین سے اٹھائی، اور جب اس کی نظر انم کی شاندار ڈگری، یونیورسٹی پوزیشن اور گولڈ میڈل کے سرٹیفکیٹ پر پڑی تو وہ سکت کے عالم میں اس معصوم لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کے پاس اتنی بڑی تعلیمی قابلیت ہونے کے باوجود وہ اب تک اس قدر بے بس اور مظلوم بنی ہوئی تھی۔ شاویر نے زمین سے گری ہوئی بھاری فائل اٹھائی تو اس کا کھلا ہوا پہلا صفحہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا، جس پر نمایاں الفاظ میں یونیورسٹی آف دی پنجاب سے فائنانس اینڈ اکاؤنٹس میں گولڈ میڈل اور ٹاپ پوزیشن کی سند جمگما رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری تفتیشی نظریں کبھی اس قیمتی ڈگری کے کاغذ پر جا ٹھہرتی اور کبھی سامنے کھڑی اس نحیف و نازک لڑکی پر جو اپنے والدین کے پرانے فوٹو البم کو سینے سے یوں بھینچے کھڑی تھی جیسے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اس نے ابھی طوفان سے بچا کر نکالا ہو۔ شاویر کے دل و دماغ میں شدید حیرت کا جھٹکا چل پڑا کہ اتنی شاندار تعلیمی قابلیت، اتنے غیر معمولی نمبر اور اتنی باصلاحیت شخصیت ہونے کے باوجود یہ لڑکی اس قدر سہم کر، دب کر اور اپنی ذات کو مٹا کر ان جاہل اور کم ظرف لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں جیتی رہی؟ اس نے بنا کوئی تبصرہ کیے فائل کو اپنے مضبوط ہاتھ میں سنبھالا اور آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ انم خاموشی اور کپکپاتے وجود کے ساتھ اندر بیٹھ گئی اور شاویر بھی اگلی سیٹ پر بڑا جمان ہو گیا۔ گاڑی جیسے ہی اس کوچے سے نکل کر مین شاہراہ پر دوڑنے لگی، شاویر نے بیک مرر سے انم کی طرف دیکھا جو ابھی تک خوف کے سائے میں جکڑی کھڑی سے کھڑکی سے باہر کے مناظر کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاویر نے طنزیہ مگر گہری سنجیدگی کے ساتھ گلا کھنکھارا اور بولا، دیکھ لیا آپ نے مس انم، کیا بگاڑ لیا ان لوگوں نے آپ کا؟ کیا چبا گئے وہ آپ کو زندہ بلکہ صحیح سلامت؟ اپنے دونوں پیروں پر چل کر باہر آئی ہیں آپ، کوئی آسمان نہیں ٹوٹا۔ انم نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر شاویر کے چہرے پر نگاہ ڈالی، اس کی آنکھوں میں ایک مدھم سا غصہ اور شکوہ لہرایا۔ شاویر نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید کاردار لہجے میں کہا،
آپ کے ہاتھ میں وہ ڈگری ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ برسوں خاک چھانتے ہیں، مگر آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک معمولی سازشی انسان کے سامنے اپنی شناخت گھنوا کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ اپنے اندر چھپی اس طاقت کو پہچاننے کی بجائے ہر موڑ پر یوں ہی بھیگی بلی بنتی رہیں تو پھر کسی اور کو الزام مت دیجیے گا کہ وہ آپ پر ظلم کیوں کرتا ہے۔ انم نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، مگر شاویر کے یہ چپتے ہوئے الفاظ اس کے دل میں ایک اندیکھی چنگاری ضرور سلگائے گئے تھے۔ جب وہ دونوں بنگلے پر واپس پہنچے تو بیگم عصمت صحن میں بے چینی سے ٹہر رہی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ انم کو زندہ اور سلامت دیکھ کر ان کے چہرے پر شکر گزاری کے تاثرات پھیل گئے۔ انم جیسے گاڑی سے اتری، بیگم عصمت نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ شکر ہے میرے مولا کا، سب خیریت سے رہا نا میری بیٹی، کوئی جھگڑا یا بدتمیزی تو نہیں ہوئی؟ انم نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آنٹی، سب ٹھیک رہا، مجھے میرے بابا کی تصویریں اور کاغذات مل گئے۔ اگر آپ ہمت نہ دیتی تو میں شاید کبھی ان چیزوں کو دوبارہ نہ دیکھ پاتی۔ تبھی پیچھے سے شاویر اپنی روایتی بے نیازی کے ساتھ داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مبارک ہو مما، آپ کی لاڈلی بغیر کسی نقصان کے مکمل زندہ سلامت محاذ جیت کر آ گئی ہے۔ اب ذرا جلدی سے محلے میں شکرانے کے نفل اور صدقہ بانٹ دیجیے، کیونکہ گاڑی میں تو ان کے ہوش ایسے اڑے تھے جیسے موت کے کنویں میں جا رہی ہوں۔ آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ انم کو اس کی چھیڑ چھاڑ پر برا لگا تو وہ کھوکھی سے بولی، ارے مذاق کہاں اڑا رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انسان کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی سائے سے ڈرتا پھرے۔ مما، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر یہ ایسی ہی بزدل رہی تو آپ کی صحبت کا کیا فائدہ؟ شاویر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کوئی بزدل یا بدھو نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ انم نے پہلی بار کھل کر ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے جواب دیا اور چائے بنانے کے بہانے کچن کی طرف مڑ گئی، جس پر شاویر کے لبوں پر ایک نایاب پراسرار مسکراہٹ آ کر فوری غائب ہو گئی۔ شاویر نے وہ تعلیمی فائل لاؤنج کے شیشے کی میز پر رکھی اور کچن کی طرف جاتی انم کی خوددار چال کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں گہرا اور ٹھوس فیصلہ کر لیا۔ شاویر نے انم کی شاندار ڈگری اور اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے کاغذات کی اسکین کاپیاں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اور انم کے بتائے بغیر شہر کی نہایت معتبر ملٹی نیشنل فائنینشیل فرم کے ڈائریکٹر کو ای میل کر دی، جو کہ شاویر کا ایک پرانا اور باصول دوست تھا۔ شاویر نے ای میل میں واضح طور پر لکھا، یہ سی وی ایک گولڈ میڈلسٹ اور انتہائی باصلاحیت امیدوار کی ہے۔ اس کے لیے میری کوئی ذاتی سفارش نہیں، اسے مکمل طور پر میرٹ اور اس کی اپنی اہلیت کی بنیاد پر جانچا جائے۔ اگر وہ معیار پر پورا اترے تبھی اسے موقع دیا جائے۔ ادھر گھر میں انم نے نوکری کی تلاش کے لیے اخبارات کے اشتہار دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ شاویر کے سامنے اپنی بات اڑ چکی تھی کہ اسے بنا سفارش اپنے دم پر روزگار تلاش کرنا ہے، جس پر شاویر نے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، دیکھتے ہیں بغیر تجربے کے تمہاری یہ ڈگری تمہیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ انم نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا، آپ فکر مت کریں، مجھے اپنے رب اور اپنی محنت پر پورا بھروسہ ہے۔ 2 دن بعد اس ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے انم کو تفصیلی انٹرویو کو کال موصول ہوئی۔ انم خوشی سے پھولے نہ سمائی اور اس نے پوری رات تیاری میں لگا دی۔ اگلے روز جب وہ مکمل باوقار پروقار سفید اور سرمئی سادے سوٹ میں اعتماد کے ساتھ انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھی تو اس کی ذہانت فائنانس پر گرفت اور پورے اعتماد انداز نے انٹرویو لینے والے تمام ڈائریکٹرز کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ اس نے ہر تکنیکی سوال کا ایسا جامع اور مدلل جواب دیا کہ پینل نے بغیر کسی تاخیر کے اسے اسی وقت سینئر فائنانس مینیجر کے معاون کے طور پر ایک شاندار تنخواہ اور پیکج پر اپارٹمنٹ لیٹر تھما دیا۔ جب انم کے ہاتھ میں تقرری نامہ لے کر باہر قدم رکھا تو اس کے قدم خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کی زندگی کی کالی رات اب واقعی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ شام کو جب انم واپس لوٹی اور اس نے بیگم عصمت کے ہاتھ میں اپنا لیٹر رکھا تو بیگم عصمت نے خوشی سے نہال ہو کر اسے سینے سے لگا لیا اور ملازمہ کو حکم دیا وہ رات کے کھانے میں انواع و اقسام کے پکوان اور میٹھا تیار کرے۔ رات کو جب شاویر دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو لاؤنج میں جشن کا سا سما تھا۔ بیگم عصمت نے فخریہ انداز میں بتایا کہ انم کی زبردست جاب لگ گئی، جس پر شاویر نے بالکل انجان بنتے ہوئے انم سے کہا، ارے واہ، اتنی باری تنخواہ، کہیں پہلی ہی تنخواہ کے بعد اتنی امیر ہو کر ہمیں بھول ہی نہ جانا۔ انم نے خجالت سے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمے سے کہا، میں آنٹی کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ شاویر نے فوراً شرارت سے کہا، اس کا مطلب ہے مجھے بھول جاؤ گی؟ انم سٹپٹا گئی، نہیں، میرا مطلب ہے آپ دونوں میرے محسن ہیں، میں کسی کو نہیں بھول سکتی۔ بیگم عصمت نے انم کو ٹوکا، وہ انہیں آنٹی کی بجائے مما پکارے، اور اس رات اس گھر میں طویل عرصے بعد کہہ اور خوشیوں کی محفل جمی تھی۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک
بے داغ نہ رہ سکی۔ اگلے ہی دن جب انم اپنی نوکری پر گئی تو عصمت بیگم کے ہمسائے میں رہنے والی دو روایتی اور کینہ پرور خواتین نسرین اور آمنہ جو لندن سے اپنی چھٹیاں گزار کر لوٹی تھی، خیریت دریافت کرنے کے بہانے گھر آدم کی۔ باتوں باتوں میں جب انم کا ذکر چھڑا تو نسرین نے زہریلے لہجے میں بیگم عصمت سے کہا، فاطمہ بہن، تم نے اپنے گھر میں ایک جوان پرائی لڑکی کو پناہ دے رکھی ہے، جبکہ تمہارا اپنا بھی ایک جوان کنوارا بیٹا اسی چھت کے نیچے رہتا ہے۔ محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بنا رہی ہیں اور تمہارے اس فیصلے پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ اگر اس لڑکی کو یوں ہی رکھنا ہے تو پھر سیدھی طرح اسے اپنے بیٹے کے پلے کیوں نہیں باندھ دیتی؟ بیگم عصمت کا چہرہ غصے اور جلال سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ان دونوں عورتوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کرخت لہجے میں ڈانٹ کر بولی، محلے والوں کو میرے گھر کے اندر جھانکنے اور میرے فیصلوں پر رائے زنی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انم میری بیٹی ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ ان دونوں عورتوں کے رخصت ہونے کے بعد بیگم عصمت کافی دیر تک گہری سوچ میں گم رہی۔ ان عورتوں کی نیت تو گندی تھی، مگر ان کی کہی ہوئی یہ بات بیگم عصمت کے دل میں ایسا فیصلہ کن چراغ جلا چکی تھی جو بہت جلدی اس گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ پڑوسیوں کے زہریلے تانوں نے بیگم عصمت کے ضمیر اور سوچ کے تمام زاویوں کو ایک ہی سمت دے دی۔ وہ پورے 2 دن تک اپنے کمرے میں گہری سوچ و بچار میں گم رہیں اور پھر انہوں نے ایک پختہ اور اٹل ارادہ کیا۔ اتوار کی دوپہر جب گھر میں مکمل سکون تھا، شاویر کسی ہنگامی میٹنگ کے سلسلے میں تھانے گیا تھا۔ انم بیگم عصمت کے کمرے کی وارڈروب اور کپڑے سلیقے سے سیٹ کر رہی تھی۔ بیگم عصمت نے ملازمہ کو چائے لانے کا کہا، دروازہ بند کیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر نہایت شفقت سے انم کو پکارا، انم میری بچی، ذرا ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انم ہاتھوں میں پکڑے کپڑے رکھ کر ادب سے ان کے پاس آ بیٹھی اور استفسار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیگم عصمت نے اس کے دونوں کانپتے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے یہ بتاؤ، تمہارے دل میں میری اور میرے فیصلوں کی کتنی عزت ہے؟ انم نے گھبرا کر فوری جواب دیا، آنٹی آپ میرے لیے میری مرحومہ ماں کی طرح ہیں، آپ جو کہیں گی میں بلا جھجک مانوں گی۔ بیگم عصمت کے چہرے پر ایک پرسکون اور مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے نہایت ٹھوس لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے انم تو میں نے تمہیں میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شادی کا لفظ سنتے ہی انم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل جیسے حلق میں اٹکا۔ اس کے ماضی کے تمام خونی زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ وہ تڑپ کر بولی، آنٹی خدا کے لیے ایسا مت کریں، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور میرا وہ تجربہ میری روح کو چھلنی کر چکا، میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ دنیا کے تمام مرد ایک جیسے سنگ دل اور بے وفا ہوتے ہیں، مجھ میں نہ تو کوئی خوبصورتی ہے، نہ فیشن کا ڈھنگ اور نہ ہی جدید لڑکیوں جیسی چالاکی۔ میں ایک طلاق یافتہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کی کوئی بھی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بیگم عصمت نے اسے ڈانٹتے ہوئے سختی سے روکا، انم خبردار، جو تم نے اپنی قابلیت اور کردار کو ایک ساملی رنگت کے تلے دبایا، تم ایک باحیا لڑکی اور باوقار لڑکی ہو۔ تمہارے لیے نے جو رشتہ چنا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ میں تمہیں اپنے بیٹے شاویر حیدر کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی انم پر جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر 4 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس کا سارا جسم لرزنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے انکار میں سر ہلایا، نہیں آنٹی ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کہاں شاویر صاحب جیسے روبدار اعلیٰ افسر اور کہاں مجھ جیسی اجڑی ہوئی طلاق یافتہ لڑکی، ہمارا دور دور تک کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ مجھ جیسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، نہ ہی میں یہ احسان کا رشتہ قبول کر سکتی ہوں۔ بیگم عصمت نے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے انم، میں اگلے جمعے تمہارا اور شاویر کا نکاح رکھ رہی ہوں اور اس پر مجھے تمہارا کوئی انکار نہیں سننا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ انم گھٹنوں کے بل فرش پر گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ شام کے وقت بیگم عصمت کسی قریبی عزیز کی عیادت کے لیے باہر چلی گئی اور انم لان کے ایک اندھیرے کونے میں بینچ پر سر پکڑ اپنی تقدیر کے اس نئے امتحان پر آنسو بہا رہی تھی جب اچانک سامنے سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور شاویر نے آ کر اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر اپنا روبدار وجود اس کے سامنے جما دیا، جس سے انم کی سانسیں سینے میں ہی منجمد ہو گئیں۔ شاویر نے اپنی پولیس والی تیکھی سرد نظریں انم کے سہمے ہوئے چہرے پر گاڑ دی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی ہلکی لکیریں تھیں اور اس کے پورے وجود سے ایک روبدار دباؤ جھلک رہا تھا۔ انم جیسی گھبرا کر اٹھنے لگی۔ شاویر نے بھاری اور گرجدار آواز میں حکم دیا، بیٹھ جائے وہیں، مجھے آپ سے 2 ٹوک بات کرنی ہے۔ انم کانپتے ہوئے واپس بینچ پر سمٹ گئی اور انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا تاریخ خود کو دہرانے والی ہے، جیسے دانیال نے اس کی توہین کی ویسے ہی شاویر بھی اب اپنی ماں کے فیصلے پر غصہ نکال کر اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا اور بری طرح مسترد کر دے گا۔ شاویر نے آگے جھکتے ہوئے نہایت سخت اور کاردار لہجے میں سوال داغا، میں وجہ جان سکتا ہوں مس انم، آپ مجھ سے شادی کے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں یا آپ کو مجھ سے بہتر کوئی اور شاہکار ملنے کی امید ہے؟ انم نے حیرت اور دکھ سے سر اٹھا کر اس مغرور پولیس افسر کو دیکھا۔ اس کے اندر کا سارا خوف پل بھر میں سلگتے غصے اور غیرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک سمیٹتے ہوئے سوال کیا، اور آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں شاویر صاحب؟ ایک طلاق یافتہ بے گھر لڑکی پر احسان جتا کر اپنے ثواب کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے؟
शामिर ने तंजिया बरूज खाते हुए सख्ती से कहा, यह मेरा ज़ाती मामला है और मैं आपको अपनी वजूहात बताने का हरगिज़ पाबंद नहीं। मेरी मर्जी, आप होती कौन है मुझसे जवाब तली करने वाली। शामिर के इस मुतकबराना नज़दीक अमीज़ लहजे ने अनम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। इसने खौफ की तमाम जंजीरें तोड़ दी और झटके से खड़ी हुई और शामिर की आंखों में आंखें डालकर पूरी कुव्वत से बोल उठी, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शामिर हैदर, अगर आपका यही घुमंड और तहमकाना लहजा मेरे साथ रहा तो मैं मर जाऊंगी, मगर आपके साथ निकाह के बंधन में कभी नहीं बंधूंगी। आप खुद को समझते क्या हैं? आपने एक बार मेरी जान बचाई और मुझे छत दे दी, तो क्या मैं आपकी खरीदी हुई कोई लोंडी या बेजान मट्टी बन गई जिसकी अपनी कोई मर्जी और इज्जत नफ्स नहीं? मैं साफ कहती हूँ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। अगर आपको अपनी वजूहत बताने की जरूरत नहीं तो मुझे भी आपके सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे कुछ नहीं लगते। अनम ने बगैर पलक झपकाए तमाम बातें इसके मुंह पर मारी और खुद भी अपने अंदर इतनी हिम्मत देकर सजदा रह गई। इसका सांस फूल चुका था और गुस्से से मुड़कर जाने लगी, मगर इससे पहले को 2 कदम चल पाती शामिर ने तेजी से आगे बढ़कर इसकी कलाई को गिरफ्त में लिया और इसे वापस खींचकर बेंच पर बिठा दिया। अनम ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर सामने देखा तो दंग रह गई। शामिर के पथरीले सख्त चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके लबों पर दिलकश गहरी पुरसुकून मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और सताइश की चमक थी। शामिर ने नहायत नरम धीमे और वायाना लहजे में कहा, मुझे एसपी अनम चाहिए थी, मुझे ऐसी ही अनम चाहिए थी जो सर झुकाकर जुल्म सहने की बजाय खतरे की आंखों में आंखें डालकर अपने हक के लिए बोलना जानती हो। शामिर हैदर की शरीके सफर बनने वाली औरत को ऐसा ही खुददार न डर होना चाहिए। खबर जाए तो तुमने आइंदा अपने इस रूप को बदला। शामिर ने मोहब्बत भरी नजरों से इसे तकते हुए इसका हाथ छोड़ा और खुद मुतमईन कदमों के साथ लाउंज की तरफ बढ़ गया, जबकि अनम लौन के इस मध्यम उजाले में अपने धड़कते दिल पर हाथ रखे शिश्त और मबहूत सी इसके जाते हुए रास्ते को तकती रह गई। जुम्मे का मुबारक दिन अनम की जिंदगी का ऐसा नया मोड़ बनकर तलू हुआ जिसका इसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। बेगम इसमत ने घर को गुलाब और मोतियों के ताज़ा फूलों से सजवा रखा था, मगर शामिर और अनम दोनों की मर्जी के मुताबिक तकरीब को इंतहाई सादा पुरवकार और खासन खानदानी रखा गया। निकाह के सामने जब अनम सर पर भारी सुर्ख सुनहरी दुपट्टा ओढ़े कपकपाते लबों के साथ बैठी थी तो इसका दिल खौफ और उम्मीद की एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। जैसे इसने 3 बार कबूल है कि पाकीज़ा अल्फाज अदा किए, बेगम इसमत ने नम आंखों के साथ आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया और ढेरों दुआएं दी, जबकि शामिर ने दस्तखत करते हुए एक पुरसुकून और फातिहाना निगाह अपनी दुल्हन पर डाली। खाना इंतहाई सादगी और नफासत से पेश किया गया। चंद करीबी मेहमानों की रुखसती के बाद बेगम इसमत खुद अनम को शामिर के कमरे में छोड़ आई। इसका माथा चूमा और दरवाजा बारी से बंद कर दिया। कमरे में दाखिल होते ही अनम की घबराहट अपने अरूज पर पहुंच गई। वो पलंग पर बैठने की बजाय नफासत से सजे कमरे में इधर से उधर बेचैन कदमों से टहलने लगी और अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी। माजी के तमाम खौफनाक मनाजर इसके जहन के पर्दे पर घूम रहे थे। इसे दानियाल की वो पहली रात याद आ रही थी जब इसने अनम के सामने रंग का मजाक उड़ाकर इसे धुतकार दिया। अनम सोच रही थी कहीं शामिर का ये बदला हुआ रूप महज एक शराब ना और तन्हाई में वो इसे किसी एहसान का बदला समझकर झिड़क ना दे। वो इन्हीं वसवसों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला और शामिर शेरवानी उतारकर सादा सफेद कुर्ता पजामे में कमरे में दाखिल हुआ। अनम बेध्यानी में मुड़ी और इसका सरापा शामिर के चौड़े और मजबूत सीने से जा टकराया। वो भराकर फौरन 2 कदम पीछे हटने लगी, मगर शामिर ने बिजली की सी तेजी से इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बांध लिया, उसे खुद से मजीद करीब कर लिया। अनम की सांसें रुकने लगी और उसने शामिर के सीने पर अपने दोनों कांपते हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की। क्या कर रही हो अनम? मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी क्यों तुम्हें, जबकि अब तो रब के हुक्म से तुम्हारा मुझसे एक पल भी दूर रहना नहीं बनता। शामिर ने इसके चेहरे की तरफ झुकते हुए नहायत मध्यम और खमार आवाज में सरगोशी की। अनम ने झुकी नजर से कांपते हुए कहा, शामिर साहब प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अब मुझ जैसी लड़की पर इतना बड़ा एहसान। इससे पहले कि अपना जुमला पूरा करती शामिर ने अपनी शहादत की उंगली से इसकी थोड़ी को छूकर इसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी भीगी आंखों में सीधा झांकते हुए बोला, एहसान तुम्हें अब तक ये एहसान लगता है अनम? शामिर हैदर इस रात अस्पताल के सफेद बेड पर ही तुम पर अपना दिल हार बैठा जब तुम होशो आवाज से बेगाना मासूमियत की तस्वीर बनी पड़ी थी। पहली नजर की मोहब्बत शायद तुमने किताबों में पढ़ी होगी, मगर जिस मर्द का हो जाए वो कहीं का नहीं रहता, और मैं भी इस रात के बाद से कहीं का नहीं रहा। जब तक तुम बेहोश रही मैंने जाए नमाज पर खड़े होकर अपने रब से बस एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह इस मासूम रूह को हमेशा के लिए मेरी तकदीर बना दे। अनम सकत के आलम में मुंह खोले शामिर को इस वालहाना और सच्चे तराफ को सुनती रही। शामिर ने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, मैंने मम्मा को पहले ही दिन कह दिया था वो तुम्हें अपनी बहू समझे, मगर मैं तभी शादी करके तुम पर साबित नहीं करना चाहता था मैं तुम पर कोई तरस खा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे ज़हन में तुम्हारी रंगत और माजी को लेकर बहुत सा एहसास कमतरी भरा था। मुझे पहले तुम्हारे अंदर की इस खुददार बहादुर मजबूत अनम को जगाना था जो अपने हक के लिए शामिर हैदर से भी लड़ सके, और देखो आज तुम पूरी इज्जत और वकार के साथ सिर्फ मेरी हो। आई लव यू अनम। शामिर पुरखुलूस और मोहब्बत भरे अल्फाज ने अनम के बरसों जख्मों पर ऐसा मरहम रखा इसकी आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू छलक पड़े। तमाम खौफ बुलाकर पहली बार अपने मुहाफिज और शोर के सीने में अपना चेहरा छुपाया। निकाह के बाद अनम की जिंदगी में गोया खूबसूरत दिलकश बहार उतर आई, जहाँ हर दिन मोहब्बत, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ तलू होता।
شبیر حیدر جو باہر کی دنیا تھانے میں ایک سخت گیر بے لچک اور بارو بے ایس پی کے طور پر جانا جاتا تھا، گھر کی چار دیواری کے اندر انم کے لیے ایک انتہائی شفیق، با وفا، والہانہ محبت کرنے والا جیون ساتھی ثابت ہوا اور انم کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا اس کے کہنے سے پہلے خیال رکھتا، اس کے دفتری کاموں میں اس کی رہنمائی کرتا، ہر لمحہ اسے احساس دلاتا وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت قیمتی عورت ہے۔ دوسری طرف بیگم اسمت نے انم کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ انہوں نے گھر کے تمام اہم فیصلے انم کے سپرد کر دیے اور پورے محلے اور خاندان میں فخر سے سر اٹھا کر بتاتی تھی کہ ان کی بہو ایک گولڈ میڈلسٹ اور اعلیٰ اخلاق کی مالک لڑکی ہے۔ انم کی ملٹی نیشنل فرم میں ملازمت بھی انتہائی شاندار طریقے سے جاری تھی۔ اس کی ذہانت انتھک محنت نے چند ہی مہینوں میں اسے کمپنی کے اعلیٰ ترین پروجیکٹس کا ہیڈ بنوا دیا۔ اس کے اندر کا احساس کمتری اب مکمل طور پر مٹ چکا تھا۔ اس کی چال ڈال میں ایک وقار عورت کا اعتماد جھلکتا اور اس کی سانوری رنگت اب اس کی شخصیت کا پرکشش اور معتبر حسن بن چکی تھی۔ وقت کے پر لگ چکے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو کئی خوشگوار ماہ بیت گئے تھے۔ ایک دن جب انم دفتر میں ایک اہم فائنینشیل رپورٹ تیار کری تھی تو اچانک اسے شدید چکر آئے اور اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ کمپنی کو ڈائریکٹر نے ابتدائی معائنے کے بعد جب اسے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد دی تو انم کے دل میں خوشی کا ایک انوکھا طوفان برپا ہو گیا۔ شام کو جب شاویر دفتر سے واپس آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو انم نے روایتی طریقے سے اس کا کوٹ اتارا اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب لے گئی۔ شاویر نے جب انم کی شرماتی پلکوں، چمکتی آنکھوں سے اس خوبصورت راز کو سمجھا، وہ دونوں بہت جلد ماں والدین بننے والے ہیں، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے دیوانہ وار انم کو اپنے بازو میں اٹھا کر گھما دیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی انگنت مہریں ثبت کی۔ بیگم اسمت کو جب یہ نوید سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے فوری طور پر پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کروائیں، شکرانے کی محفل سجائی۔ بیگم اسمت اور شاویر نے متوقع طور پر فیصلہ کیا انم کو اپنی اور آنے والے بچے کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، جس پر بیگم اسمت نے محبت سے اصرار کیا وہ چند ماہ کے لیے جاب سے چھٹی لے یا استعفیٰ دے کر مکمل آرام کرے۔ شاویر نے انم کو پورا اختیار دیا، اگر وہ کام جاری رکھنا چاہے تو اس کے لیے مخصوص ڈرائیور اور سیکورٹی کا انتظام کر دے گا، مگر انہوں نے بیگم اسمت کی بے لوث ممتا، شاویر کے پیار کے سامنے خود ہی مسکراتے ہوئے اپنے کیریئر سے ایک خوبصورت وقفہ لینے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں ہر سو آنے والے ننھے مہمان کی استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور پورا بنگلہ خوشیوں کے گہوارے میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر قسمت کے پردے کے پیچھے کینہ پرور آنکھ اس پرسکون گھرانے کو تباہ کرنے کے لیے زہریلی چال بن رہی تھی۔ جہاں ایک طرف شاویر کے پرسکون باوقار بنگلے میں انم کی زندگی محبت کی نئی بہاروں سے مہک رہی تھی، وہیں دوسری طرف دانیال کے گھر میں مکافات عمل کی ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ شادی کے چند ہی ہفتہ بعد طوبا کا اصل صفاق لالچی روپ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اس کی بناوٹی خوبصورتی، بیوٹی پارلرز کی چمک، مہنگے فیشن کے پردے کے پیچھے ایک انتہائی بدتمیز، خود غرض، آوارہ مزاج عورت چھپی تھی، جس کا اخلاق خاندانی اقدار سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ گھر کا ایک معمولی کام کرنے کو بھی اپنی توہین سمجھتی۔ دن رات شاپنگ مالز میں دانیال کی کمائی اڑاتی اور رات گئے تک نامعلوم دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں گھومنا اس کا روز کا معمول بن گیا۔ یاسمین بیگم نے جب بھی اسے بہو کے حیثیت سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، طوبا نے بدتمیزی چیخو پکار سے پورے محلے کو سر پر اٹھا لیا اور یاسمین بیگم کو کھری کھری سنا کر چپ کروا دیا۔ دانیال جو کبھی انم کی معمولی نقص تلاش کر کے اسے تذلیل کرتا، اب طوبا کو ہاتھوں دن رات ذلیل ہو رہا تھا۔ اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ طوبا کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے اس کی کمر توڑ دی اور سب سے بڑھ کر طوبا کا مشکوک کردار غیر مردوں سے مسلسل فون پر باتیں کرنا دانیال کے دل میں ہر لمحہ ایک خنجر کی طرح چبھتا۔ ایک دن جب دانیال بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر کے 5 اسٹار ہوٹل کے باہر کھڑا، اس نے ایک چمکتی ہوئی گاڑی کی وہاں رکتے دیکھا۔ گاڑی میں سے شہر کا بااثر ASP شاویر حیدر باہر نکلا اور اس نے نہایت احترام اور محبت سے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر انم کا ہاتھ تھاما۔ انم ایک انتہائی نفیس شاندار لباس میں پروقار اور پرکشش انداز میں بااختیار شوہر کے ساتھ مسکراتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کا اعتماد اور شاویر اس پر والی صدقے جانا دانیال کے کلیجے کو جلا کر راکھ کر گیا۔ دانیال حسرت اور شدید پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا گھر لوٹا اور اس نے طوبا سے لڑائی کے دوران غصے سے چیخ کر کہا، کاش میں انم جیسی باحیا سلیقہ مند لڑکی کو نہ چھوڑا ہوتا تو تم جیسی بدکردار گھٹیا عورت تو اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ انم کی اتنی بڑی کامیابی، اس کے شاہانہ طرز زندگی اور دانیال کے منہ سے اس کی تعریف سن کر طوبا کے سینے میں حسد کی ایسی زہریلی آگ لگی جس نے اس کے ہوش و آواز چھین لیے۔ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے دل میں فیصلہ کیا وہ انم کی اس جنت نما زندگی کو جہنم میں تبدیل کر کے ہی دم لے گی۔ اس کے شوہر کے دل میں ایسا زہر گھولے گی کہ شاویر خود انم کو دھکے دے کر اس طرح سڑک پر پھینک دے جیسے دانیال نے پھینکا۔ اگلے ہی دن شاویر کے گھر میں صبح کا آغاز معمول سے زیادہ خوشگوار اور خوبصورت تھا۔ شاویر آفس جانے کے لیے اپنی پولیس یونیفارم میں تیار تھا۔ انم جس کے چہرے پر ممتا کی نکھی ہوئی خوبصورتی جگمگا رہی تھی، ہاتھ میں گرم چائے کا مگ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاویر نے جیسے اس کا ہاتھ تھاما، اس نے ایک شرارتی والہانہ مسکراہٹ کے ساتھ انم کو اپنے سار میں لیا اور بولا، مسز شاویر حیدر، آخر مجھے بتائیں تو صحیح، آپ دن بدن اتنی پرکشش معصوم کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ مجھ پر تھوڑا رحم کریں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آج اپنی تمام میٹنگز کینسل کر کے سارا دن صرف آپ کی ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا رہوں۔ انم نے شرما کر نظریں جھکائیں اور اس کے سینے پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، مما باہر ڈائننگ پر ناشتے کا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے فلرٹنگ بند کریں اور جلدی باہر آئیں۔ ہاں، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ شاویر نے انجان بنتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ کون سا وعدہ؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، انم نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ پھر بھول گئے، آج دوپہر کو ہم نے شاپنگ مال کر کے ہی شاپنگ کرنی ہے۔
शाबिर इसके मासूम जिद पर खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी जान, मैं तुम्हारी कही हुई कोई बात नहीं भूलता। तुम तैयार रहना, हम ठीक 3 बजे गाड़ी लेकर तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। दोपहर 3 बजे शाबिर अपने वादे के मुताबिक बंगले पर पहुंचा। दोनों शहर के सबसे बड़े पुरतई शॉपिंग माल रवाना हुए। अनम ने इतने महीनों में शाबिर से पहली बार कोई जाती फरमाइश की थी। वो बच्चों के स्टोर में जाकर पागलों की तरह छोटे छोटे जूते, खिलौने, झूले, खूबसूरत कपड़े पसंद कर रही थी। शाबिर हैरत से इसे देख रहा था। हंसते हुए बोला, अनम यार, इतनी शॉपिंग, तुम्हारा घर इतना बड़ा नहीं जितनी चीजें तुम भर रही हो। अनम ने मटक कर कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा मैं शॉपिंग करूंगी और आप मुझे बिल्कुल नहीं टोकेंगे। दोनों की इस मोहब्बत भरी नोकझोंक और कहकों के बाद जब वो गाड़ी ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए खुशी खुशी घर वापस लौटे तो बंगले के मरकजी गेट पर पहुंचते इनके कदम ठटक गए। घर की कुशादा लॉन्च में किसी औरत की ऊंची ऊंची चीखें, गालियां बकने और तूफान खड़ा करने की आवाजें गूंज रही थी। शाबिर और अनम ने हैरत से दूसरे को देखा। शाबिर के चेहरे पर तफ्शीशी सख्ती से लाल उठा और जैसे ही लॉन्च के अंदर दाखिल हुए, सामने सोफे पर तूबा अपने जर्क पर लिबास में खड़ी बेगम अस्मत के सामने बदतमीजी से हाथ में चांद चाकर जहल उगा रही थी और शाजिया मुलाजमत सहम कर एक कोने में खड़ी। शाबिर की खरीदार आवाज गूंजी, कौन हो तुम औरत और किसकी इजाजत तुम मेरे घर में घुसकर मेरी माँ के साथ इस तरह बदतमीजी कर रही हो? तूबा ने पलटकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अनम को देखा और फिर शाबिर की तरफ रुक करके बोली, आइए एसपी साहब, बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए। जरा अपनी इस पारस और मासूम बेगम को वो भयानक करतूत तो सुन लीजिए जो है आपके पीठ पीछे इंजाम दे रही है। तूबा के जहरीले बोलों पर अनम का रंग उड़ गया और इस फिजा में एक नई होलनाक तूफान दस्तक दी। तूबा के जहरीले जुमले ने लाउंज की फिजा में एकदम सन्नाटा खींच दिया और इसकी आंखों में छलकता वहशाना हसद अनम के वजूद का अंदर तक लर्जा गया। शाबिर ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसके चेहरे की इजलात गुस्से की शिद्दत से तन चुके थे। माथे की रगें उभर आई। इसने अनम को अपने पीछे करते हुए घरदार सर्द लहजे में कहा, अपनी जुबान को लगाम दो औरत, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम एक औरत हो। इसकी इजाजत से तुम मेरे घर की दहलीज पार कर यहाँ खड़ी होकर बकवास कर रही हो। तूबा ने खुजलाने के बजाय अपने चेहरे पर एक मकरूर मुस्कुराहट सजाई। इसने झूठे तमस्कुर से दोनों हाथ जोड़कर शाबिर के सामने लहराए तजीकमी लहजे में कहा, अरे वाह एसपी साहब, पुलिस का रोब मुझ पर झाड़ने के बजाय जरा अपनी इस पारसा सस्ती सावित्री बीवी के काबू में रखें। अगर ये आपके काबू में नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं इसकी लगाम कसती हूँ। ये जो रोज मुस्लिमियत का ढोंग जाकर आपके बंगले पर राज करिए, इसका अभी भी मेरे शोरदान यहाँ से खुफिया राब्ता है। ये भी इससे छुपकर होटलों और पार्कों में मिलती है और इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत के चिराग जला रही है। ये घिनौना झूठा इल्जाम सुनते ही अनम के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसकी आंखों के सामने तेरा छाने लगा। इसके कानों में चीखती सनसनाहट गूंजने लगी। से यूं लगा जैसे किसी ने इसके रूप पर खंजर की अनगिनत वार किए। वो तड़प कर लड़ती हुई आवाज में चीख उठी, खुदा के लिए झूठ मत बोलो, तुम इतनी गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दानियाल से कोई राब्ता नहीं, तुम पर खुदा का कहर नाजिल होगा तूबा। मगर तूबा ने बेगम इस्मत की तरफ रुक करके मजीद जहर उगला। अरे बेगम साहबा, आप भी जरा अपनी आंखें खोलें। जिस औरत को आपने लाडी बनाकर रखा है, इसके पुराने करतूतों को याद करें। दानियाल इसे यूं ही तलाक नहीं दी, ये पूरी रात गैर मर्दों के साथ गुजारती। इसका दामन कभी पाक था ही नहीं और अभी आपके बेटे को भी धोखा दे रही है। अनम सदमे और दुख के इस नाकाबिले बर्दाश्त शिद्दत को मजीद न सह सकी। इसके दिल की धड़कनें डूबने लगी। इसका सर चकराया और पेट पर हाथ रखे फर्श पर बेहिस हरकत गिर पड़ी। अनम शाबिर ने तड़प कर एक जिसमें इसे गिने से पहले अपनी बाहों में समेट लिया। इसने अनम के जर्द चेहरे को तपतपाया मगर इसकी पलकें साकत हो चुकी थी। शाबिर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसने बिजली किसी तेजी से सर उठाया और बैरूनी गेट की तरफ बिफरे हुए शेर की तरह चीखा, शाजिया गार्ड्स को बुलाओ फौरन। सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भागते हुए अंदर दाखिल हुए। शाबिर ने उंगली का इशारा तूबा के चेहरे की तरफ करते हुए सर पर थरीली और खूनख्वार आवाज में हुक्म दिया, इस गंदी औरत को घसीटकर इस बंगले की हदूद से बाहर फेंक दो। अगर ये पलटकर एक कदम भी अंदर रखे या जुबान खोले तो सीधा इस पर गोली चला देना। इस नताज का जिम्मेदार मैं खुद दूंगा। गार्ड ने तूबा को बाजू झटके से पकड़, इसे धक्का देते गेट से बाहर निकाल दिया। तूबा बाहर जाती हुई भी चीख रही थी कि शाबिर तुम बचताओगे, मगर शाबिर ने बिना इसकी तरफ देखे अनम के अपने बाजुओं से उठाया और तेजी से बेडरूम की तरफ ले गया ताकि फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर को तलब करके इसकी और आने वाले बच्चे की जान बचाई जा सके। इधर दूसरी तरफ तूबा जैसे शाबिर के घर से जिलो ख्वार होकर अपने ड्राइवर के साथ वापस दानियाल के घर पहुंची तो लाउंज में पहले गुस्से से देखता हुआ बैठा इसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने फोन पर दानियाल को पहले इतला दी कि तूबा एसपी शाबिर के बंगले पर जाकर तमाशा लगा कर आई है। जैसे तूबा ने तकब्बुर से अंदर कदम रखा, दानियाल ने बिना कोई बात सुने पूरी ताकत से इसके जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर सीध किया। इससे अचानक बार से तूबा सोफे पर गिरे, उसकी नाक से खून बह निकला। दानिया ने गैज़ो गजब से पागल होकर दहाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अनम के घर जाकर अपनी गंदी जुबान खोलो। तुम जैसी बदकिरदार आवारा घटिया औरत को अपने घर में रखकर मेरी पहले ही अपनी दुनिया आखिर बर्बाद कर चुका हूँ। अनम की बददुआ ने मुझे घेर लिया जो मैं तुम जैसी नागन के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। तूबा ने अपने खून और धौण पर हाथ फेरा और सफाकी से हंसते हुए बोली, अगर तुम मुझे छोड़ोगे ना दानियाल तो मैं तुम्हारी इस पुरानी चहीती की जिंदगी भी बर्बाद करके छोड़ूंगी। मैं इसके शोहर के सामने इसकी वो औकात बताकर आई हूँ, अभी इसे तलाक देकर कुत्ते की तरह सड़क पर फेंकेगा। यास्मीन बेगम जो किचन में रोती हुई बाहर आई, इन्होंने आगे बढ़कर गुस्से से तूबा के बाल झंझोड़ डाले और रोकर बोली, तुमने इस मासूम की हंसी बसी जिंदगी में क्यों जहर घोला तूबा? इसने तेरा क्या बिगाड़ा? तूबा ने झटके से अपना सर उठाया, गरूर से चीखी क्योंकि वो रात भर गायब रहने वाली बदचलन औरत थी। और बकवास बंद करो तूबा, दानियाल ने धारते इसकी बात काट दी और जेब से कुछ तस्वीर और व्हाट्सएप चैट प्रिंट्स निकालकर इसके मुंह पर मारे। अनम का साथ कोई आशना नहीं था। वो रात भर इस वीरान गोदाम में इसलिए कैद रही क्योंकि इसका अगवा तुमने और मैंने मिलकर करवाया था। हमने इसे रास्ते से हटाने के लिए एक गंदा खेल रचाया। यासीन बेगम तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई।
وہ سکتے میں اپنے بیٹے کو تکنے لگی. دانیال تو نے یہ ظلم تو نے اپنی یتیم کزن کے ساتھ کیا تھا. دانیال گھٹنوں کے بل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. ہاں مما, میں اس عورت کے حسن کے جال میں اندھا ہو گیا تھا, مگر آج مجھے معلوم ہوا یہ خود میرے پیٹ پیچھے غیر مردوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گھومتی ہے, میرے پیسے لٹاتی ہے. یاسمین بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا, میں نے تجھے روکا تھا دانیال, اس آگ سے مت کھیلو. تو نے ایک بے گناہ پر جھوٹا داغ لگایا, اب تیرا پچھتاوا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. دانیال نے سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے طوبا کی طرف دیکھا, جس کے چہرے کی ہوائیں اڑ چکی تھی کیونکہ اس کے تمام تر سیاہ کاریاں بے نقاب ہو چکی تھیں. دانیال نے بغیر کسی تحقیق کے الماری سے لا کے قانونی کاغذات نکالے, اس پر لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور 3 طلاقوں کے حتمی الفاظ طوبا کے منہ پر مارے. وہ کاغذات اس کے سینے پر پھینک دیے. طوبا جس تکبر فخر کے ساتھ دوسروں کے گھر پر بات کرنے چلی تھی, آج اس طرح لوٹی پھوٹی رسوا ذلیل ہو کر اس ذلیل سے باہر نکال دی گئی جہاں سے کبھی اس کے بے قصور انم کو دھکے دلوائے تھے, اور مکافاتی عمل کا دائرہ مکمل انصاف کے ساتھ پورا ہو چکا تھا. ہسپتال کے پرسکون اور صاف ستھرے پرائیویٹ روم میں جب انم نے مدھم سی روشنی میں اپنی بھاری پلکیں کھولی تو اس کے سر میں اب بھی ہلکا سا چکر محسوس ہو رہا تھا. اس کے دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور اس کی انگلیاں کسی انتہائی مضبوط گرم حصار میں جکڑی تھی. اس نے گھبرا کر چہرہ موڑا. سامنے شاویر حیدر اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا, اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے انتہائی فکر مند سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا, جبکہ صوفے پر بیٹھی بیگم عصمت تسبیح پڑھتے ہوئے مسلسل انم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں. انم کو ہوش میں آتے دیکھ کر بیگم عصمت نے سکھ کا گہرا سانس لیا, فوری طور پر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا, مگر انم کے ذہن میں پچھلے چند گھنٹوں کا وہ خوفناک تماشا بجلی بن کر کود گیا. طوبا کے لگائے گئے زہریلے الزامات, اس کے جھوٹے کردار کی باتیں, شک کی وہ پرانی تلوار انم کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی. وہ کامتے وجود کے ساتھ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے لگی اور روتے ہوئے سسکیوں کے درمیان التجا کرنے لگی. شاویر, خدا کے لیے میری بات پر یقین کیے, وہ عورت بالکل جھوٹ بول رہی تھی. میرا دانیال سے کوئی رابطہ نہیں, میں ایسی گھٹیا بد کردار عورت نہیں ہوں. شاویر, مجھے آپ کے سوائے اس دنیا میں کسی مرد کی کوئی خواہش نہیں, پلیز مجھ پر شک مت کیجیے گا. شاویر نے اس کے پرانے شانی رسے ہاتھوں کو دیکھ کر نرمی سے واپس تکیے کے سہارے ہٹایا اور اس کی دونوں گالوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیے. اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت, احترام اور گہرا مان جھلک رہا تھا. انم, کیا تم مجھے اتنا کمزور اور اندھا سمجھتی ہو؟ شاویر نے نہایت دھیمے وارہانہ پرسکون لہجے میں کہا. ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے انسانوں کے چہرے پڑھنا میرا روز کا کام ہے. میں تمہاری پاکیزگی, تمہارے سچے کردار کو اس دنیا کے ہر انسان سے بہتر جانتا ہوں. میں اس سستی اور باظاہر عورت کی بکواس پر 1% بھی اعتبار کیوں کروں گا؟ تمہارا یہ خوف بالکل فضول ہے, اور اس بات پر مجھے تم سخت شکایت ہے کہ تم نے ایک بار پھر اس کی کمزوری کو خود پر حاوی ہونے دیا. انم نے حیرت و نم آنکھوں سے اپنے شور باوقار چہرے کو دیکھا. اس کے دل سے صدیوں کا بوجھ اتر گیا, مگر پھر اس کے ہچکچاتے ہوئے سرگوشی کی. شاویر, آپ کو پتہ ہے نا کہ دانیال گھر سے نکلنے سے پہلے میرا ایک بار اغوا بھی ہوا تھا, جس کی وجہ سے مجھے طلاق دی گئی. شاویر کے ہونٹوں پر ایک معنی کی مسکراہٹ ابھری. اس نے انم کے ماتھے پر گرا ہوا بالوں کا لچھا پیچھے کرتے ہوئے انکشاف کیا. ہاں میری جان, مجھے تمہارے اس نامنہاد اغوا کا ایک پل معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے وہ اغوا کسی دشمن نے نہیں بلکہ تمہارے سابقہ شوہر دانیال نے طوبا کے ساتھ مل کر کروایا تھا. انم ساکت کے عالم میں منہ کھولے شاویر کو دیکھنے لگی. کیا آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ شاویر نے بتایا. جب وہ پہلی بار ہسپتال سے بیگم عصمت کے گھر آئی, اس نے اپنی بیتا سنائی تھی تو شاویر نے اپنی خفیہ پولیس نیٹ ورک اور CCD آرتفیشیز کے ذریعے اس واقعے کی مکمل انکوائری کروائی. اس دوران دانیال کے ہائر کیے گئے کرائے کے گنڈوں کے بیانات اور ان لوکیشن کے تمام ثبوت پہلے دن پولیس ریکارڈ میں محفوظ ہو چکے تھے. شاویر نے چہرے سے آنکھ مارتے ہوئے کہا. میں شہر کا ASP مسز انم, میری نظروں سے سچ کبھی نہیں چھپ سکتا, اور تمہیں بتا دوں آج تمہارے ساتھ کیا کیا گیا. ہر ظلم اپنے انجام کو پہنچ چکا. دانیال نے طوبا کے کالے کرتوت بے نقاب ہونے کے بعد اسے طلاق دے کر اس طرح گھر سے نکال دیا جس طرح تم کبھی نکالا گیا تھا. انم نے اپنے رب کے انصاف پر جھکتے ہوئے شکرانے کے آنسو بہا لیے اور اب پہلی بار کھل کر شاویر کے سینے سے لگ کر اپنے تمام خوف ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیے. وقت اپنی پرسکون رفتار سے گزرتا رہا اور شاویر کے بنگلے میں خوشیوں کے پھول ہر سمت کھلتے گئے. انم نے زندگی میں پہلی بار حقیقی تحفظ, سچی عزت اور بے لوث محبت کے معنی جانے. شاویر اس کے ہر خوشی اور لمحے کو خاص بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا. جب بیگم عصمت نے انم کو اپنے گھر کے سرمال کر بیٹی بنا کر دل کے تخت پر بٹھا رکھا تھا. چند ماہ بعد ہسپتال کے لیبر روم کے باہر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے شاویر حیدر کو جب ڈاکٹر نے مسکرا کر مبارکباد دی کہ اللہ نے اسے خوبصورت چاند جیسے صحت مند بیٹے کی نعمت سے نوازا, تو شاویر کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو چھلک پڑے. اس نے کمرے کے اندر جا کر انم کے ماتھے کو چوما اور اپنے ننھے شہزادے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کے کان میں پہلی اذان دی. بیگم عصمت نے پودے کو گود میں لے کر پورے ہسپتال میں عملے اور بعد ازاں یتیم خانوں اور غریب بستیوں میں مٹھائیاں کھانے تقسیم کروائے. دوسری طرف دانیال کی زندگی برت کا ایسا کھنڈر بن چکی تھی جہاں اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ تھا. طوبا کے جانے کے بعد اس کا گھر برباد ہو چکا تھا. اس کا کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا اور یاسمین بیگم نے اپنے بیٹے کے ظلم پر سے منہ موڑ لیا. دانیال اکثر راتوں کو اکیلا بیٹھ کر انم کی معصومیت, اس کے بے لوث خدمت, اس کے سانولے مگر پاکیزہ روپ کو یاد کر کے روتا. مگر وقت کا تیر جب کمان سے باہر نکل جائے تو واپس نہیں لوٹتا. وہ روز سڑکوں پر شاویر حیدر کے پروٹوکول گاڑی اور اس میں بیٹھی مطمئن پروکار انم کو دیکھ کر اپنی قسمت کم ضعفی پر خاک ڈالتا رہ جاتا. انم نے اپنے بیٹے کی بھی
بہترین پرورش کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور ایک کامیاب اختیار خاتون بن کر ابھری۔ اس کی کہانی نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی طاقت، اس کے چہرے رنگت یا ظاہری بناوٹ میں نہیں، بلکہ اس کی اعلیٰ تعلیم، صبر، باحیا سیرت اور مضبوط کردار میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ شاویر حیدر نے اس کے اندر چھپے اس سچے گور کو پہچان کر اسے وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایک سرد اور خوبصورت شام جب لون میں ہلکی دھوپ کے نیچے پورا خاندان بیٹھا تھا، شاویر نے اپنے بیٹے کو گود میں کھلاتی ہوئی انم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، عکس وفا صرف کتابوں میں نہیں ہوتا انم، میں نے تمہارے اندر وفا کا وہ عکس دیکھا ہے جو کبھی دھندلا نہیں ہو سکتا۔ انم نے حیا اور فخر سے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر اور اپنے شفیق خاندان کو دیکھا اور زندگی اس پرسکون سفر میں حق اور سچائی کی ہمیشہ کے لیے فتح ہو چکی تھی۔